ثابت ہوگا کہ عمران خان نے کن کن لوگوں سے اور کن کن کمپنیوں سے جو ہے وہ پیسہ حاصل کیا اور ان افراد اور ان کمپنیز کے پیچھے کیا مقاصد تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بات صحیح ثابت ہونے جا رہی ہے جو مولانا فضل الرحمان اکثر یہ کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ ہے اور یہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کی درپے ہے. اور آج وہ دیکھیں کہ ایک وہ ممتاز نو مسلم کوئی برآمد ہوا ہے، وہ اس سے بھی جو ہے یہ کروڑوں اور لاکھوں ڈالرز میں جو ہے یہ چندہ وصول کرتے رہے ہیں اور پھر اس کو بینیفٹ کیا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے ہوٹل کی تعمیر کا جو ہے وہ ٹھیکہ دیا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ہم اس بات کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ عمران خان نیازی جو ہے اس کی جو اے ٹی ایمز ہیں، اس کو فنڈز اور چندہ دینے والے لوگ جو ہیں وہی دراصل وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں اس کی حکومت کے. اور اس کے جو یہ بحران آ رہے ہیں، آٹا بحران ہو، چینی ہو، ادویات ہوں، ٹھیکے ہوں، باقی اور جو سرکاری معاملات ہیں، یہ وہ جو ہے وہ رنگ روڈ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں وہ لوگ ملوث ہیں جن کے 50 کروڑ روپے کے چیک جو ہیں موجود ہیں، جو ان کی جو ہے وہ ان کو فنڈنگ کے طور پہ جو ہے وہ دیے گئے ہیں. انہوں نے انسانیت کے نام کے اوپر فنڈز اکٹھے کر کے جو ہے وہ ان فنڈز کو خرد برد جو ہے وہ کیا ہے. عوام کی جیبوں سے ان کی اے ٹی ایمز نے جو ہے وہ پیسہ نکالا ہے، لوٹا ہے لوگوں کو، آٹے کی مد میں، چینی کی مد میں، ادویات کی مد میں، ہر اس چیز کی مد میں جو عوامی ضرورت کی ہے اور جس کی قیمت میں جو ہے وہ 2 سے جو ہے وہ 7-8 گنا تک جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے پچھلے 3.5 سال میں. اور اس کے ساتھ ہی توشہ خانہ کی وہ 10 کروڑ مالیت کی گھڑی جسے یہ فروخت کرتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور اب جو ہے وہ تلاشی بھی نہیں دے رہے. یعنی کہاں پہ یہ کنٹینر پہ چڑھ کے کہتا تھا کہ جی جو ہے وہ تلاشی دی جانی چاہیے، تو اب جو ہے وہ تلاشی بھی نہیں دے رہا. یعنی چور ثابت ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ غیر قانونی اور ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے. ثابت ہو گیا کہ اس نے ملک دشمن لوگوں سے، ملک دشمن کمپنی سے، لابیز کرنے والی کمپنی جو پاکستان کے خلاف اور مسلمان امہ کے خلاف لابیز کرتی ہیں، اس سے انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کی ہے. اب جو ہے اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ممتاز نو مسلم جیسے لوگ جو کہ جن سے یہ کروڑوں لاکھوں ڈالرز میں جو ہے وہ چندہ لیتے رہے ہیں اور وہاں پہ آج یہاں پہ آ کے وہ اے ٹی ایمز بن کے جو ہے وہ لوگوں کو بھی لوٹ رہے ہیں، مہنگائی بھی پیدا کر رہے ہیں. پٹرول مافیا کی صورت میں کبھی وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں، کبھی کسی اور صورت میں نکالتے ہیں. اس کے بعد ٹھیکے بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، ان سے چندے بھی لیے جا رہے ہیں اور اب اس کا کوئی ان کے پاس جو ہے وہ جواب نہیں ہے. اور اسی طرح سے توشہ خانہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور اب جب اپنا معاملہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پریولیج جو ہے یہ انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن دی نہیں جا سکتی. تو اس لیے ہماری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، ہماری یہ رائے ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اسے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے اسے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالیں. یہ تو وہاں کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا نا کہ میں وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا. اب عوام اسے جو ہے، کیونکہ اس آدمی نے لوگوں پہ الزام لگائے، لوگوں کو چور اور ڈاکو کہا اور خود چور ثابت ہوا ہے، لوگوں کو کہا کہ جی انہوں نے کرپشن کی ہے، غبن کیا ہے. خود اس کا غبن، اس کی کرپشن جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو گئی ہے.
اور ان 3.5 سالوں میں جو اس نے اکانومی کا برا حال کیا ہے، اب اس کے بعد اس کا گریبان اور عوام کا ہاتھ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے اس حق کے تحفظ کے لیے اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ سیاسی کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ ملک کے اوپر مزید جو ہے وہ مسلط رہے، اور جن لوگوں نے اس نااہل نالائق و باش ٹولے کو اس ملک پہ مسلط کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں بھی جو ہے وہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ہم تو خود اس بات کے دائی ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے، لیکن اگر ایک کیا ہوا معاملہ وہ اس طرح سے ملک اور قوم کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس بھاری پتھر کو جو ہے وہ ہٹانے میں بھی اگر کوئی جو ہے وہ اپنی غلطی کی تلافی کرے تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی برائی نہیں ہوگی۔ برہان صاحب، آپ نے اداروں کے آئینی حدود میں رہنے کی بات کی ہے۔ گزشتہ 3 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس سے پہلے 90s میں بھی تھا کہ آڈیو ٹیپس آ جاتی تھیں، اب آپ کی پارٹی پہ خاص طور پہ آپ کے پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں کی کچھ آڈیو آئی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ریکارڈنگ، ایک تو اس کے آنے کے اوپر، اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ کون عناصر ہیں، کون اس طرح ریکارڈنگ کریں گے، یہ خود ریکارڈنگ کر کے اپنی بھیج رہے ہیں مارکیٹ میں؟ دیکھیں ریکارڈنگ جو ہے وہ ایجنسیز ہی کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں، اور تو کسی کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے نہیں میری انفارمیشن کے مطابق، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کی گفتگو جو ہے وہ کسی کرائم کو کریٹ کرتی ہے، یعنی خدا نخواستہ میں یا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ میرے سے یا آپ سے بات کرتے ہوئے کسی کرائم کو کمٹ کرنے یا کرائم کو پلان کرنے کی بات کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیکیج جو ہے وہ شاید کسی حد تک جسٹیفیکیشن اس کی ہے، اور اس کے اوپر ایکشن بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر 2 افراد جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں یا اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، تو اس پرائیویٹ گفتگو کو پہلے تو ریکارڈ کرنا ہی جرم ہے، اور دوسرا اس کو پبلک کرنا جو ہے وہ بھی جرم ہے۔ میں اگر کسی آدمی کو پبلکلی جس طرح سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے اسی طرح سے مخاطب کرنے کا جواب دے ہوں۔ میں اپنی پرائیویٹ لائف میں یا اپنے دل میں کسی کے متعلق جو ہے وہ کسی وقت میرے دل میں کیا خیال ہے یا میں کس طرح سے اسے یاد کرتا ہوں، تو اس بات کے اوپر کسی کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ جو ٹیپ انہوں نے جو ہے وائرل کی ہے، اور یہ گورنمنٹ نے کی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی ہی کوئی ایجنسی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ پروبیبلی یہ IB ہو سکتی ہے، تو یہ انہوں نے یہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کافی دنوں سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس ایک آ گئی ہے ویڈیو آ گئی ہے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں کس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ کوئی گھٹیا جو ہے وہ کوششیں کریں گے۔ تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ ٹیپ ہے، یہ انہوں نے اس دن چلائی ہے جس دن یہ الیکشن کمیشن والا جو ہے وہ ایشو، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا سپیس جو ہے وہ کور کرے گی اور ہمیں تھوڑا جو ہے وہ ریلیف دے گی، لیکن اس میں میں نے سنی ہے یا جتنی بعض چینلز نے اس کو آن ایئر کیا ہے، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ادا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو ہمارے پرویز رشید صاحب ہیں، انہوں نے ایک لفظ کہا کہ جی کتے بھونکنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، تو وہ ہمارا پنجابی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری محاورتی زبان ہے، کوئی بھی آدمی، اب ہمیں لوگ ملتے ہیں تو آگے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے فلاں پروگرام دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ جی وہاں پہ فلاں بیٹھا تھا وہ بڑا بھونکا جی آپ کے خلاف، تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا چلو یار ٹھیک ہے یار، جو کہتا ہے اسے کہنے دو۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز رشید صاحب کو بھی 2 4 10 بندوں نے کہا ہو کہ جی فلاں آدمی آپ کے خلاف اس طرح سے بات کرتا ہے، تو انہوں نے بھی انہی الفاظ میں کہہ دیا۔ ادروائز پرویز رشید صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنے وائلنٹ آدمی ہیں، وہ تو بہت ہی یعنی شریف النفس اور بڑے یعنی دل نہ دکھانے والے اور کسی کے خلاف بھی کوئی بات لفظ نہ کہنے والے آدمی ہیں۔ سر یہ بتائیں، جو ڈیل کی باتیں ہو رہی، کل DKIS نے بھی کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اگر کوئی ڈیل کی خبریں ہیں تو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اعجاز صادق نے کہا تھا کہ گریس کو جا رہے ہیں اور نواز شریف کو واپس لے کے آ رہے ہیں، غیر سیاسی لوگوں سے ان کی بات چیت ہو گئی ہے،
کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں جی، میں DG/ISPR کے بیان کی جو ہے وہ تائید بھی کرتا ہوں اور اس کے اوپر یقین بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ بات اسی طرح سے جو ہے، اگر ہے تو یہ اسی طرح سے رہے۔ باقی غیب کا حال جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، میں نہیں جانتا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم کسی ادارے سے یا اسٹیبلشمنٹ سے قطعاً کسی ڈیل کی گفتگو میں شامل نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نہ ڈیل کرنے کے، نہ ڈیل سے متعلق گفتگو کرنے کے، اور نہ ہی اس قسم کی کسی موو کا حصہ بننے کو تیار ہے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی متعدد بار یہ کہا ہے کہ آپ فری اور فیئر الیکشن کے لیے جدوجہد کریں، اور اداروں کے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنے کی بات جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سیاسی بیانیہ جو ہے اس کو استوار کریں۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بھی آپ کوئی اس قسم کی بات میں جو ہے وہ انوالو ہوں، بلکہ جو لیٹسٹ ان کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے متعلق جو ان کی ہدایت کہہ لیں یا مشورہ کہہ لیں یا ڈائریکشن کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو یعنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ جو ہائی آفیشلز ہیں، آپ ان سے نہ ملیں، اور اگر آپ نے ملنا بھی تو وہ پارٹی کو پہلے آپ جو ہے وہ انفارم کریں۔ تو باقی سرے راہ کوئی کہیں مل جائے تو کوئی مل جائے، لیکن اس طرح کی گفتگو کی یا اس طرح کی میٹنگز کی نہ تو کسی کو اجازت ہے اور نہ ہی کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں آ سکتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، نہ حکومت، نہ پارٹی، نہ کوئی اور۔ لیکن پارٹی سے جو انہوں نے مشورہ لیا ہے، پارٹی نے ان کو بالکل یہ کہا ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کرا کے واپس آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھے کہ انہیں یہاں پہ آ کے انصاف نہیں ملے گا۔ ہماری جو دانش ہے اس کے مطابق تو انصاف نہیں ملے گا۔ ان کے کیسز جو بالکل پٹ چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، بابا رحمتا، ارشد ملک مرحوم جج کے بیان، صدیقی صاحب کے بیانات سے اب ساری دنیا کو، ایک ایک بچے کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، انہیں ناحق اور بے قصور جو ہے ان کو سزا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی انصاف کا ماحول نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا باعث ہے، اور ہم ان کے ساتھ میٹنگز کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہماری میٹنگ ہے اور اس میں وہ کافی دیر ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہمارے جو پنجاب کے تنظیمی معاملات ہیں، میں نے ڈویژنل کنونشنز کیے تھے، اور اس میں ہم نے پارٹی کو UC لیول آج اس کا جو ہے وہ اس کی ہم پروگرس جو ہے وہ اس کے لیے آج ہم نے اجلاس بلایا ہے۔ تو اس اجلاس میں باقی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی خود موجود ہوں گے۔ تو دوسری صورت میں اگر وہ خدا نخواستہ آگے جیل میں بند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اس طرح سے ہمیں رہنمائی تو میسر نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ مد نظر رکھ کے جب وہ چاہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، ان کو روک کوئی نہیں سکتا۔ لیکن میں یہ کہہ دوں کہ جب انہوں نے آنا ہوا تو اس کا اعلان وہ خود کریں گے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا صادق صاحب نے جو کہا ہے وہ اس کی وہی وضاحت کر سکتے ہیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ حکومتی وزیر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ یہ نواز شریف کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جب بھی پاکستان آئے انہیں صرف جیل جانا پڑے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں اس کی جو ماضی سے یعنی مستقبل کے لیے مثال آپ ماضی سے ہی دے سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ 2 مرتبہ عمر قید ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ان کو نااہل کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2008 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو وہ اس وقت نااہل تھے۔ تو یہ سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے صرف 30 دن لگے تھے، اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ 10 یا 11 دن لگیں گے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے بات کی یہ 10-11 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ویسے اس سے پہلے کام ہو جائے گا۔ رانا صاحب، آپ نے بات کی کہ نواز شریف کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو کہہ بھی رہے ہیں لندن میں، تو ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں کیا وہ بھی اسی سوچ کے حامل ہیں، یا ان کی جو پنڈی میں ملاقاتیں ہیں اس میں کچھ تسلسل بڑھا بھی ہے اور انہیں ریلیف بھی مل رہا ہے؟ نہیں، کوئی ان کی پنڈی میں میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہیں۔
अब आप देखें कि वहाँ पे पार्लियामेंट में एक ब्रीफिंग थी, तो वहाँ पे हम सब थे, हम सब से मिले हैं। तो इस मिलने को आप कह दें कि जी ये मुलाकातें हो गई हैं, तो ये तो मुलाकातें नहीं हैं। मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ कत्तन किसी डील और किसी साजिश का ना हिस्सा थे, ना है, ना बनने को तैयार हैं। बाकी मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक उनका अपना मौक़िफ़ है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदारों, सियासी जमातों, पार्लियामेंट, जमहूरी निज़ाम के दरमियान आदम नहीं होना चाहिए, टकराव का माहौल नहीं होना चाहिए। हम सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो अपनी तमाम एनर्जी जो है वो उनको ख़र्च करना चाहिए और इस मुल्क को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। यानी उनकी ये राय है और उनकी राय जो है वो पार्टी की राय के ताबे है। अगर पार्टी उस राय के मुताबिक चलती है तो तब भी वो साथ हैं। अगर पार्टी बाज़ औक़ात उस राय के अगेंस्ट अगर गई है तो मियाँ शहबाज शरीफ उस वक्त भी पार्टी के साथ रहे हैं और पार्टी में सबसे ज़्यादा जेल और सबसे ज़्यादा मुसीबत उन्होंने 99 में भी उठाई थी और अभी उठा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन राना साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर में डेरे डाल रखे हैं, सीएसी की मीटिंग थी उनकी और कुछ लोग उनकी पार्टी में शामिल भी हुए हैं और आज उनसे मिल भी रहे हैं जी। उनका ये क्लेम है कि अब पंजाब हमारा है और पंजाब में भी हम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेने जा रहे हैं। आप इस बारे में जी देखें, किसी भी सियासी जमात को पूरे पाकिस्तान के किसी हिस्से, किसी सूबे, किसी शहर को क्लेम करने का, वहाँ पे ख़ुद को मजबूत करने का, वहाँ पे अपने आप को जो है वो यानी मेन फोर्स में लाने का हक़ हासिल है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का ये हक़ है कि पीपल्स पार्टी भरपूर कोशिश करे कि वो पंजाब से अपना वोट जो उनसे रूठा हुआ है उसको वापस लाएं और अगर वो वोट 25% पे अपना वापस ले आते हैं तो हमारे ऊपर तो ये एहसान अजीम होगा। राना साहब, जैसा कि पार्टी की जानिब से ये बता दिया गया है कि आइंदा इलेक्शन की जानिब से शहबाज शरीफ अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आते हैं और हालात बदलते हैं और उनकी नाअहली खत्म तो तब कौन उम्मीदवार होगा वज़ारत में? देखें, बात ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो वज़ीर आज़म है वो मियाँ नवाज शरीफ ही है। नारा लगता है तो नाम मियाँ नवाज शरीफ का ही आता है और बाकी इंशाअल्लाह ताला ये जो रुकावटें और ये जो अपना जो है ये कदगनें ये सारी दूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह वो ताला वो चौथी मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।